محترم سامعین، پیارے دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے کچھ اہم باتوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کا تتمہ، اولاد کی تربیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کی ایک معصوم چھوٹے بچے کو نصیحت جو کرتے ہیں وہ ان نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یقینی طور پر وہ نصیحتیں ہر باپ کے لیے اپنی اولاد کو کرنی چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک منہج اور ایک طریقہ سکھلا دیا ہے اس واقعے میں کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرنی، کیا کیا باتیں اسے سب سے پہلے سکھانی ہیں، جس میں عقیدے کی بات ہے، عبادت کی بات ہے، اخلاقیات کی بات ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات اور برتاؤ کی بات ہے۔ بڑی اہم باتیں خصوصاً جو ایک بچے کو بطور نصیحت اور بطور تربیت کے سکھانی چاہیے، وہ باتیں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں، اس رکوع میں بیان کیا ہے۔ لقمان علیہ السلام جو جمہور علماء اور اکثر علماء فقہاء محدثین کے نزدیک یہ اللہ کے نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے ایک ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم و حکمت، عقل و دانش اور سمجھ بوجھ سے نوازا تھا، جو متقی و پرہیزگار تھے۔ وہ لقمان علیہ السلام کے ان نصیحتوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا تعارف کیا اور بتلایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ فرمایا کہ یقینی طور پر ہم نے لقمان علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا تھا۔ وہ بہت زیادہ علم و حکمت والے تھے، سمجھ بوجھ والے تھے، عقل و دانش والے تھے۔ ان کے پاس جس امت کے وہ تھے، اس امت کے نبی نے جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے اس امت تک پہنچایا تھا، ان باتوں کا انہیں اچھا علم تھا اور اسی کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارا ہے۔ وہ علم و حکمت والے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کرو، شکر ادا کرو ان نعمتوں پر جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، علم سے، حکمت سے، عقل و دانش سے، تقوی و طہارت سے، پرہیزگاری سے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان تمام کی بنیاد پر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تعارف کے بتلایا کہ ہم نے انہیں علم و حکمت میں دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحت کا تذکرہ شروع کیا، جو ایک والد کو اپنے بچوں کے لیے، ایک ماں کو اپنے بچوں کے لیے بطور تربیت کے بہت اہم باتیں ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اپنے چھوٹے سے بچے کو خطاب کر کے کہتے ہیں، بڑے پیار سے، شفقت بھرے انداز میں، بغیر کسی ڈانٹ ڈپٹ کے، بغیر مار پیٹ کے، نرمی سے، اطمینان سے، پیار اور محبت سے، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، سب سے پہلی نصیحت تمہارے لیے ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو شخص اس چیز کا حقدار ہے، اس کو وہ چیز نہ دے کر کے کسی اور کو دے دی جائے، کسی کا حق چھینا جائے، کسی اور کو وہ حق دیا جائے، کسی اور کو اس کی ملکیت مان لی جائے، یہی ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو غیر جگہ پر رکھ دینا۔
اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. اب اس کا حق اس سے چھین کر کسی اور کو دیا جاتا ہے، یعنی کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے، تو یہ تمام ظلم میں سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کبھی بھی نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں سخت دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے، جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، لیکن ان سب کے باوجود تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرنا. تو وہ اللہ کے پیارے بندے لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو، وہ چھوٹا معصوم بچہ جس کا دل و دماغ ابھی بالکل خالی ہے، اس کے اندر ابھی کسی بھی طرح کی کوئی برائی اور نیکی نہیں ہے، وہ ابھی اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے، بچپن سے ہی اس کے دل و دماغ میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ میرے پیارے بچے دیکھو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے تعلق سے نصیحت کیا جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کے لیے نصیحت نہیں کی تھی. یعنی ان کی نصیحتوں میں والدین کی فرما برداری اور اطاعت اور حسن سلوک کی نصیحت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اپنا حق بیان کرنے کے بعد والدین کا حق بیان کیا اور فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ وصیت کیا، یہ نصیحت کیا، یہ واعظ کر دیا ہے کہ اے انسان تو اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کر، والدین کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کر. اور ان والدین میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ماں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، حمل کو برداشت کیا ہے، مرحلہ در مرحلہ اس کی تکلیفیں بڑھتی گئیں، اس کا بوجھ بڑھتا گیا اور ان تمام تکلیفوں کو اس ماں نے برداشت کیا ہے. اور وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور اس کی دودھ چھڑائی مدت 2 سال ہے. 2 سال تک اس نے ماں نے بچے کو دودھ پلایا. أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ اے انسان تو میرا یعنی اللہ رب العالمین کا بھی اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہو جا. یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور اس کے علاوہ اور کئی آیات میں اپنے حق کے ساتھ میں والدین کا حق بیان کیا ہے. آپ کے متعلقین میں سے، آپ کے کنبے اور قبیلے میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق جن لوگوں کا ہوتا ہے وہ والدین ہے، اور ان والدین میں بھی سب سے زیادہ حق ایک ماں کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے سوال میں فرمایا، صحابی نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. پوچھا پھر کون؟ کہا تمہاری ماں. پوچھا پھر کون؟ کہا تمہاری ماں. چوتھی بار میں جب پوچھا کون، تب آپ نے فرمایا ثم ابوک، تمہارے باپ. اللہ رب العالمین نے انہی والدین کے تعلق سے دعا سکھلا دیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار بڑے پیار اور محبت سے بڑی تکلیفیں برداشت کرتے اور بہت سارے مصائب اور آلام کو برداشت کرتے ہوئے ان والدین نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں پالا پوسا ہے، اے میرے پروردگار تو بھی ان پر رحم کر. انہوں نے میرے اوپر رحم کیا، اے اللہ تو بھی ان پر رحم کر. تو یہ والدین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کیا اور اس کے بعد ایک اور بات بطور تنبیہ کے بتلایا. کیا؟ کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بات جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں بھی تم اپنے والدین کی بات مان لو، اس میں نہیں ماننی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نصیحت کیا کہ یہ والدین بھلے ہی تمہیں گناہ کا حکم دے یا یہ گناہوں میں ملوث ہوں، لیکن ان کے باوجود
اے اولاد، اے انسان، تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ اپنے اس گنہگار اور فاسق و فاجر والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر یہ والدین تمہیں شرک کی طرف دعوت دیں، کسی گناہ کی طرف دعوت دیں، تو تم اس میں ان کی اطاعت نہ کرو، اس بات میں ان کی نافرمانی کرو، ان کی بات نہ مانو۔ لا طاعة لمخلوق في معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی کی بھی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت یہ حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ان کے ساتھ تم دنیا میں خیر اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ یعنی وہ والدین جو کفر و شرک کی حالت میں ہیں، جو تمہیں بھی کفر و شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں یا گناہوں میں ملوث ہیں اور تمہیں بھی اس گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کے باوجود تم ان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ شروع کیا اور فرمایا، انہوں نے کہا تھا یا بنیّ انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير۔ فرمایا کہ اے میرے پیارے بچے، یقین مانو کہ اگر تم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کرتے ہو اور تم وہ کام کرتے ہوئے کہیں آسمانوں میں چھپ جاؤ، زمین کی تہوں میں کہیں چھپ جاؤ، پہاڑوں کی چٹانوں میں کہیں چھپ جاؤ، یعنی دنیا کے کسی بھی حصے میں چھپ جاؤ، اے میرے پیارے بچے یہ جان لو اچھی طرح سے کہ وہ اللہ رب العالمین اس رائی کے دانے کے برابر بھی جو گناہ یا جو نیکی تم نے کیا ہے، جو دنیا کے کسی بھی تاریک جگہ میں چھپ کر کیا ہو، اے میرے پیارے بچے وہ اللہ رب العالمین اسے بھی قیامت کے روز تمہارے سامنے حاضر کرے گا۔ یأتی بھی اللہ تعالیٰ اسے بھی حاضر کرے گا، اسے بھی تم اپنے سامنے پاؤ گے، اپنے نام اعمال میں درج پاؤ گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً وہ اللہ رب العالمین بہت باریک بھی ہے، ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ہر بات کو سننے والا ہے، وہ باتیں جو بغیر آواز کے ہوتی ہیں انہیں بھی سننے والا ہے، اور وہ باتیں جو دلوں کے اندر صرف کھٹکتی ہیں، اے میرے پیارے بچے وہ ایسا باریک بھی ہے کہ اسے بھی جاننے والا ہے، اور خبیر وہ خبر رکھنے والا ہے ہر بات کی۔ اپنے چھوٹے سے بچے کو کیسی پیاری تربیت دے رہے ہیں۔ میرے پیارے بچے تم کوئی بھی کام کرو گے، والدین سے، استاد سے، کسی اور سے، دنیا بھر کے تمام لوگوں سے چھپ کر تم کہیں پر کوئی کام کرتے ہو تو یہ تو جان رکھو کہ کوئی بھلے نہیں دیکھ رہا ہے، میرے پیارے بچے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد نصیحت کرتے ہیں یا بنیّ اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بچے تم نماز کو قائم کرتے رہنا، نماز میں سستی اور کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز سکھائیں۔ فرمایا مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں سستی اور کاہلی ہونے پر تم انہیں سزا بھی دو، انہیں مارو۔ ابھی بچہ آپ کا بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ پہلے سے اس کی تیاری کریں، 5 سال 10 سال پہلے سے آپ اس کو تعلیم دیں نماز کی، نماز کا طریقہ سکھائیں، یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کے عمر کو پہنچے، جب اس پر نماز فرض ہو تب وہ نماز کا عادی ہو چکا ہو اور نماز کا مکمل طریقہ اسے معلوم ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھلایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں۔
والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو تعلیم دیں، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تاکہ ان کی اولاد بھی جو ان کے ساتھ ان کے گھر میں ہیں وہ بھی ٹوٹی پھوٹی کسی بھی طرح کی نماز وہ ان کے ساتھ پڑھا کرے اور دھیرے دھیرے وہ نماز کے عادی ہو جائے۔ تو وہ لقمان علیہ السلام بچے کو نماز کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک 5-7 سال کا بچہ ہے ان کا، اور اس کو وہ نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بچے، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو کچھ تمہیں تکلیفیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ ایک وہ ذمہ داری جو بڑے بڑے لوگ بھی نہیں نبھا سکتے، اس نصیحت کو، اس کام کو اپنے بچے کو وہ بچپن سے سکھا رہے ہیں کہ میرے پیارے بچے یہ والا کام کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے جب تم کوئی گناہ کا کام دیکھو تو تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، زور اور طاقت سے روکو، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کو روک دو، سمجھا دو کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے، اس کو بتلا دو، اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھو کہ ہاں یہ گناہ کر رہا ہے، آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ خیالات آپ کے دل میں کم سے کم ہوں۔ تو لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اخلاقی برائیوں کے بارے میں نصیحت کیا۔ فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ میرے پیارے بچے، لوگوں سے گال نہ کھلانا، لوگوں سے ناراض نہ ہونا، لوگوں سے منہ نہ پھیرنا کہ لوگ تمہیں کوئی بات کہہ رہے ہیں اور تم منہ پھیر کے دوسری طرف چلے جاتے ہو۔ نہیں، لوگ تمہیں کوئی بات کہتے ہیں اس کو دھیان سے سنو، اس کو غور کرو، کیا اچھی بھلی بات بتلا رہے ہیں اس کو سنو، ان سے اعراض نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میرے پیارے بچے، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، غرور و تکبر سے نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ رب العالمین ہر گھمنڈی اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ چھوٹے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، کیا پیارے بچے، لوگوں سے منہ نہ پھلانا، لوگوں سے منہ نہ پھیرنا، اعراض نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہو، اچھی بھلی باتیں کیا بتلاتے ہیں اس کو سنو، اس پر غور کرو، دھیان دو۔ اور پیارے بچے، تم زمین میں اکڑ کے نہ چلو، غرور اور گھمنڈ یہ بری بات ہے، اس سے تم بچو۔ اور اس کے بعد پھر اور کچھ اخلاقی برائیوں سے منع کیا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، تم اپنی چال کو درمیانی چال بناؤ، درمیانی رفتار چلو۔ عام طور پر بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوڑتے بھاگتے چلتے ہیں۔ کوئی کام کہا جاتا ہے، میں بھی پڑھا رہا ہوں مدرسے میں، بچوں کو کچھ کام بولتا ہوں، ایک کو بولا گیا، 4 بچے خود تیز دوڑتے ہوئے بھاگیں گے۔ تو لقمان علیہ السلام بچے کو نصیحت کیا کرتے ہیں؟ پیارے بچے، درمیانی چال چلو، بہت تیز دوڑتے بھاگتے ہوئے نہ چلو، اور نہ ہی اتنے دھیمے چلو کہ ایسا لگے کہ بہت کمزور، بیمار اور لاغر انسان ہے۔ درمیانی رفتار چلو۔ اور وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو۔ عام طور پر بچوں کی عادت ہوتی ہے یہ کہ وہ بات بات میں چلانے لگتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں۔ تو وہ بچے کو نصیحت کرتے ہیں، پیارے بچے، آواز پست رکھو، بلا ضرورت چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یقیناً سب سے کریہ اور ناپسندیدہ آواز یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یہاں گدھے کی مثال کیوں دیا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اگر اونچی آواز لوگوں کو پسند ہوتی تو گدھے کی آواز بھی اونچی ہوتی ہے، اس کی آواز بھی لوگوں کو پسند ہوتی، لیکن اس کی آواز اونچی ہونے کے باوجود لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ تو پیارے بچے، تمہاری بھی آواز بلا ضرورت اگر اونچی ہوتی ہے تو لوگ اسے بھی ناپسند کرتے ہیں، اس لیے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔
اطمینان سے اپنی آواز کو پست رکھتے ہوئے کوئی بات بولا۔ یہ لقمان علیہ السلام نے جو بچے کو نصیحتیں کی ہیں، یہ یقیناً والدین کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس پورے واقعے میں، اس پورے قصے میں والدین کے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ، یہ باتیں صرف لذت محسوس کرنے کے لیے نہیں بیان کیا ہے کہ یہ ایک قصہ ہے اور اس کو سنیں اور لذت محسوس کریں اور اچھا لگے اور بس بات ختم۔ یہ ایک منہج اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے والدین کو کہ اس طریقے پر اپنے بچوں کو تربیت دیں کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی اہمیت کو بتلائیں، سب سے پہلے اپنی اولاد کو شرک کی خطرناکی کو بتلائیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا کیا حق ہے وہ نماز، روزے اور دیگر عبادات، ان باتوں کو بھی سمجھائیں، اور اس کے بعد پھر جو بچوں کے اندر، لوگوں کے اندر اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں بھی تنبیہ کریں۔ یہ ایک منہج اور ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اور ان آیات میں سکھلایا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم اور تربیت دیں، والدین کو سکھلائیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، نماز میں کیا کیا غلطیاں لوگ کرتے ہیں، تاکہ وہ بچہ ان غلطیوں سے بچ سکے۔ پیارے والدین، یہ اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی ایک عظیم امانت ہے۔ اس امانت کا ہم لحاظ رکھیں۔ قیامت کے روز ہمیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ ہم ان اولاد کی اچھی اور بہترین تربیت دیں۔ آپ اپنے بچے کو صرف دنیاوی علوم کے حصول کے لیے ہی رغبت نہ دلائیں، پوری زور اور پورا پیسہ اسی پر ہی صرف خرچ نہ کریں، بلکہ آپ اپنی محنت اور اپنا کچھ مال کا حصہ دینی تعلیم میں بھی خرچ کریں۔ اگر آپ جس اسکول میں بھی پڑھا رہے ہیں وہاں بچے کو دینی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، وہاں قرآن مجید اور دعائیں اور اسلام کی بنیادی باتیں نہیں سکھلائی جا رہی ہیں، اور آپ گھر پہ سکھلا سکتے ہیں تو آپ ضرور گھر پہ سکھلائیں۔ یہ آپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اس کو آپ کمتر درجے کے فرضیت نہ سمجھیں۔ اور اگر آپ کے اندر وہ سخت نہیں ہے، آپ نہیں سکھلا سکتے یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ اس کے وسائل اور ذرائع کو مہیا کریں۔ کوئی معلم ایسا رکھیں جو آپ کے بچے کو سکھلائے، یا اپنے بچے کو کسی ایسی جگہ پر بھیجیں جہاں پر وہ یہ باتیں سیکھ سکے۔ یہ آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ والدین، آپ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیجئے، ورنہ اس دنیا میں بھی اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ بوڑھے ہونے کے بعد آپ شکایتیں کریں گے کہ آج ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، آج ہماری اولاد ہمارا خیال نہیں کرتی ہے، ہماری اولاد ہماری بیماری میں ہمارے لیے علاج نہیں کرتی ہے۔ آپ شکایتیں کرتے پھریں گے۔ ابھی وقت ہے، آپ اگر پھلدار درخت لگائیں گے تو اس میں وہی پھل ملے گا آپ کو برسوں بعد، اور اگر آپ ببول اور کانٹے کا درخت لگائیں اور امید رکھیں بڑھاپے میں کہ اس میں سے انگور کا میٹھا پھل ملے گا آپ کو، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے والدین ان باتوں پر دھیان دیں اور اپنی اولاد کی بہترین تربیت دیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے، ہمیں نیک اولاد سے نوازے۔ ہماری جو بھی اولاد بگڑ چکی ہو، اے اللہ انہیں سیدھے راستے پر گامزن کر دے۔ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان نیک لوگوں کے منہج کو اور طریقے کو اپناتے ہوئے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکیں۔ الہ العالمین تو ہم سبھی کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، ہم سب پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولادوں پر رحم فرما۔ ہم میں سے جس کے بھی والدین، بھائی بہن یا اولاد وفات پا چکے ہیں، اے اللہ ان تمام کی قبروں میں جنت کی نعمتیں پہنچا دے، ان کی روحوں کو آرام اور سکون اور راحت پہنچا دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔